السلام علیکم. ابھی میں موجود ہوں جامعہ مسجد الفلاحیہ میں، اور یہاں پہ میں نے مفتی طارق مسعود کا 1:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک کا جو خطبہ ہوتا ہے جو کہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، وہ تو میں نے مس کر دیا. لیکن اس کے بعد جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا جو دوپہر 2:50 پہ شروع ہوا تھا، وہ میں نے کور کیا ہے، اور وہ ویلاگ میں نے یہاں پہ بنانے کی پوری کوشش کی ہے. تو آپ اسے یوٹیوب پہ دیکھیے، اور میں بنا چکا ہوں. اب اس کو آپ دیکھیے کہ میں نے کس طرح کا بنایا، اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله نکاح سرمنی ہے یہ الفلاحیہ مسجد میں مفتی طارق مسعود کی جو مسجد ہے. یہ ایک چھوٹا سا ویلاگ تیار کر رہا ہوں. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. حسن سراج حسن نام جناب سید حسن سراج بل سید اظہر سراج پرویز. میں نے آپ کا نکاح 1.5 لاکھ مہر میں لائبہ ہارون بنت ہارون رشید سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا سا زور سے جزاک. اچھا بھائی عبد النعیم بل شبیر احمد. میں نے آپ کا نکاح نہدہ طاہر بنت محمد طاہر سے 7.5 گرام سونا جو زیور کی صورت میں دیا جائے گا اس سونے کے عوض میں کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما. دادم حیات کامیاب اس دیوانی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. ان نکاحوں کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. برکتیں ان کے خاندانوں کو نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اللہ تعالی برکت دے. اللہ مبارک کرے آپ دونوں کے نکاح ہو گیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں نکاح ہو چکا ہے. اب کچھ قبول کی بات کی جائے گی. بولتے کیوں؟ دیکھو سستی کا دو سستی دور کرنے کا نسخہ بتا رہے ہیں آپ. ایک تو آپ ویسے ہی سست ہیں، ہمت ہی نہیں کر رہے. اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. اب صبح اٹھ نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، اٹھنا پڑے گا. اور ایک ہے ہماری خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اپنی زندگی سے ایسی خوراکیں نکال دیں جو انسان کی باڈی کو سست کرتی ہے. سمجھتے ہو؟ تو 3 چیزیں آپ اپنی باڈی خوراک میں کریں. نمبر 1 زیادہ کھانا چھوڑ دیں. آپ جو آدمی بھوڑتا رہتا ہے وہ کبھی بھی چست نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کھانا کھاتے ہی آدمی کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے. جب زیادہ پھوڑو گے، مجھے یاد ہے، اچھا وہ میں اگلی دفعہ میں بتاؤں گا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کھانا کم کھانا ہے. آپ کو بہت مشکل لگے گا یار کیسے کم کھائیں. 1 ہفتہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کے بعد کم کھانے کی عادت. اور دیکھو جو کام نہیں ہو رہا نا اس کے بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو وہ ہونا شروع ہو جائے. مثال کے طور پر آپ سے کھانے میں کمی نہیں ہو رہی، کچھ دن کنٹینیو روزے رکھ لو. کنٹینیو کیا کرو؟ بھوکے رہنے کی عادت. جب زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو کم ویٹ تو ہلکا لگے گا نا پھر. تو یہ کرنا پڑے گا. اس کے طریقے کیا ہیں کم کھانے کی؟ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو میں مختصر. نمبر 1 زیادہ کھانا چھوڑو. تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑا کرو کھانا. کھانے کے بعد پانی بالکل خاص طور پہ ٹھنڈا پانی نہ پیو، اس سے سستی بہت آتی ہے. آپ جتنا بھی چست بننا چاہو گے آپ کی باڈی نہیں کرنے دے گی، چلنے دے گی آپ. دوسرا کام آپ نے جو
اپنے جو سستی کو دور کرنے کے لیے کرنا ہے میٹھا کم کرنا ہے. جتنا کاربوہائیڈریٹ ہمیں چاہیے نا اس سے 10 گنا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو کھانے کے بعد کھیر اور حلوے پھوڑے جا رہے ہیں, میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کھا رہے ہیں. جب کھانا ہم کہیں دعوت میں کھاتے ہیں لوگ اب میٹھا لا کے رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار اتنا کھانا ہم نے کھا لیا کیسے کھائے ہم, یہ تو کھانے سے بھی ڈبل انرجی ہے جو آپ لے رہے ہو. آپ نے جو کھانا کھایا ہے نا اس سے اتنی انرجی نہیں ملے گی جتنی اس کے بعد حلوے یا مانڈے سے یا کھیر سے ملے گی آپ کو. تو انرجی یوٹیلائز تو ہو رہی ہے, تو پھٹپھٹا کے دھماکے سے مرنے کے علاوہ یہ اگر میں قسم اٹھا کے بولوں گا کہ اپنی قبر کدال لے کے کھودتے وہ اتنا برا نہ ہوتا جتنا آپ یہ کر کے کر رہے ہو. تو کھانے کے بعد میٹھے پر کیا ہونی چاہیے, بولو بابا, کھانے میں بھی میٹھا کم کرو. اپنا معمول میں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا, میں کبھی بھی دعوت میں شربت نہیں پیتا, افطاری میں شربت نہیں پیتا. کیوں میں نے یہ شروع کیا شربت؟ مجھے کسی ڈاکٹر نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ آپ شربت نہ پیئے, کبھی کسی حکیم نے نہیں. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا زمانہ کہ جب ہم کھیلتے کودتے تھے, جس دن ہم شربت پیتے تھے مجھے یاد ہے مجھے سستی آنا شروع ہو جاتی. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات لاشعور میں بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ لکوڈ فارم میں جو ہم لے رہے ہیں نا میٹھا, اس وقت سے میرے کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کو پینے میں مزہ ہے چند سیکنڈ کا, ٹینشن ہے کئی گھنٹے کی. صحیح ہے نا, اس وقت تو چند سیکنڈ کا مزہ آتا ہے جب آپ شربت پی رہے ہوتے ہو, لیکن اس کے بعد آپ کی باڈی میں وہ چستی نہیں رہتی, اور چستی نہ رہنے سے آپ خوش نہیں رہتے. دیکھو چست آدمی ہوتا ہے خوش, ہر ایک سے ملتا ہے, بات کرتا ہے, بیٹھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, ہر کام میں مزہ آتا ہے اس کو. اور اگر آپ ٹن ہو رہے ہو, کسی کام میں مزہ نہیں آتا انسان, حتیٰ کہ رشتہ لینے جائے گا وہاں بھی سستی کرے گا, تو اتنا مزے کا کام ہے. وہاں بھی ابھی دیکھو دولہا اکثر لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں, اپنی شادی میں دولہا 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہے. یار تم اپنی شادی میں لیٹ پہنچ رہے ہو اور تم تو کوئی کام ٹائم پہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ جب شربت پیتے ہیں, گندے کا رس آپ نے میٹھا میٹھا پی لیا, تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں تھوڑی دیر میں سستی چڑھے گی. اصل میں آپ سے ایک بات بتاؤں, آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, آپ چونکہ 24 گھنٹے کسی کنڈیشن میں رہتے ہیں نا, آپ نے چستی کبھی دیکھی نہیں ہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ہم تو یہ تو نارمل ہے. آپ چھوڑ کے دیکھیں, آپ میٹھا شربت چھوڑ کے دیکھو, آپ ایک دن آپ ذرا میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو, آپ جو فٹ رہو گے نا, مجھے دیکھو کیسا میں ایکٹیو نظر آ رہا ہوں کہ نہیں نظر آ رہا. ماشاء اللہ اس شو بازی سے بچائے, نظر بس سے بچائے. مجھے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں, میں نہیں کھا رہا اس وجہ سے ایسا ہوں, میں کھا رہا ہوتا تو پھر میں ایسا تھوڑی ہوتا. ہمارے جامعۃ الرشید میں 15 سال سے لفٹ لگی ہوئی ہے اوپر کلاس میں جانے کے لیے. جب لگی تھی تو مجھے 10 سال بعد پتا چلا کہ لفٹ ہے, اور جن سیڑھیوں سے میں جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہے, مجھے نہیں پتا. اور 12-13 سال میں شاید میں ایک دفعہ اس سے گیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ لفٹ کیسی ہے, ورنہ میں کبھی بھی لفٹ سے الحمدللہ اوپر نہیں گیا. سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا جاتا ہوں, بھاگتا ہوا, کیونکہ مجھے بھاگتے ہوئے جانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. دیکھو بچہ جب صبح صبح اٹھتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو بٹھانا مشکل ہے, چلانا مشکل نہیں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں, آ رہی. ارے بچہ جب خوش ہوتا ہے نا, صبح صبح اٹھتا ہے, نیند پوری ہو, تو اس کو ٹکانا مشکل ہے یا چلانا مشکل ہے؟ اس کی نیند پوری ہو گئی, خوش ہے. تو جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے نا, اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے, کام کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, آ رہی ہے الحمدللہ. جب ایکٹیو ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل, چلنا پھرنا آسان. اس کو 4 شادیاں بھی آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی, ورنہ 20 سال پہ آپ